بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، رب ذوالجلال کے شکر گزار ہیں کہ اس مالک الملک نے اپنے ذکر کی اس مجلس کو قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اس گئے گزرے دور میں اور اس مادی دور میں اور اس دنیا کی محبت کے زمانے میں اگر آج کسی کو اللہ کی بات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کی، سنانے کی، سیکھنے کی اور سکھانے کی توفیق نصیب ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اور مالک الملک کا بہت بڑا کرم ہے۔ اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو شروع کرتے ہیں کہ مالک الملک ہمیں حق اور سچ کہنے کے بعد خیر کی اس بات پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب ذوالجلال اپنے کاموں میں خود مختار ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یفعل ما یرید، اس کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ اختیار کرتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، پیدا کرنا بھی اس کا کام ہے اور اس کائنات کے نظام کو چلانا بھی اسی کا کام ہے۔ وہ اپنے کاموں میں خود مختار ہے۔ اللہ ذوالجلال نے اپنی مخلوق میں سے بعض کو بعض پر فضیلت اور فوقیت اور برتری دی ہے، اس کی مرضی ہے۔ جیسے دنوں میں سے، ہفتے کے دنوں میں سے جمعے کے دن کو، راتوں میں سے لیلۃ القدر کی رات کو، کتابوں میں سے قرآن مجید کلام الہی آخری کتاب کو، اور مہینوں میں سے رمضان المبارک کے مہینے کو، مسجدوں میں سے مسجد حرام کو، اور انبیاء اور رسولوں میں سے بھی بعض کو بعض پر فضیلت دیتے ہوئے جو مقام اور جو منصب اور جو مرتبہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک الملک نے عطا کیا ہے وہ کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیدا کردہ اس وقت اور دورانیے اور پیریڈ میں سے بعض گھڑیوں کو، بعض اوقات کو، بعض جگہوں کو دوسری جگہوں سے زیادہ فضیلت والا بنایا ہے۔ ان میں سے ایک مہینہ یہ رجب کا مہینہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رجب کے مہینے کو حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے ہاں لوح محفوظ میں 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو وجود بخشا ہے۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم،
اور تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، اور تم سب مل کے مشرکین کے ساتھ لڑائی کرو جس طرح وہ تم سے لڑائی کرتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے اور پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے۔ گرامی قدر بھائیو، اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کی اس آیت میں مہینوں کی تعداد 12 ذکر کی ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس آسمان اور زمین کو وجود دیا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، لیکن ان حرمت والے مہینوں کی تعیین رب ذوالجلال نے اپنی کتاب میں نہیں کی، تو اس کی تعیین ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے اور اپنی حدیث میں اس کی تعیین کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو بکرہ اس کو روایت کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان الزمان قد استدار علی حیاتہ، زمان جو وقت ہے وہ اپنی جگہ پہ آ چکا ہے، چونکہ جاہلیت میں لوگوں نے ان مہینوں کی ترتیب کو الٹ پلٹ کر دیا تھا اور اپنی مرضی سے مہینے مقرر کر لیے تھے۔ کبھی حرمت والے مہینے کو عام مہینہ سمجھتے تھے اور کبھی عام مہینے کو حرمت والا مہینہ بناتے تھے۔ تو تب اللہ کے نبی نے فرمایا حجۃ الوداع کی اس خطبہ کے موقع پہ کہ زمانہ اپنی جگہ پہ آ چکا ہے، یعنی اب ہر مہینہ اپنی جگہ پہ ہے، اس مقام پہ جس کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت مقرر کیا تھا۔ السنۃ 12 شہرا، سال 12 مہینوں کا ہے، اور منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ بالکل وہی الفاظ ہیں جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ان مہینوں کی تعیین کرتے ہیں۔ فرمایا 3 متوالیات، 3 مہینے تو مسلسل ہیں اور پے در پے ہیں، یکے بعد دیگرے ہیں، اور ایک مہینہ جو ہے وہ رجب و مضر، اور مضر قبیلے کا رجب جو کہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں ہے، اور آپ نے 4تھا مہینہ جس کو حرمت والا مہینہ ذکر کیا، فرمایا محرم، ذوالحجہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مسلسل ہیں، 3 پے در پے ہیں، 3 یکے بعد دیگرے ہیں، اور 4تھا مہینہ وہ رجب کا مہینہ ہے۔ کتاب و سنت کی نصوص میں، قرآن و سنت کے دلائل میں رجب کے مہینے کے حوالے سے جو بات ثابت ہے وہ اتنی ہی بات ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اور ان مہینوں کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں کی عزت کا تقاضا اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ظلم تو سال کے 12 مہینے حرام ہے، ظلم تو پورا سال حرام ہے، ظلم تو ساری زندگی حرام ہے، لیکن چونکہ ان مہینوں کی حرمت کے پیش نظر، ان کے تقدس کے پیش نظر، ان کے احترام کے پیش نظر اور ان کے مقام کے پیش نظر، اللہ تعالیٰ نے بالخصوص ان مہینوں میں ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی پابندی کرو، اور بالخصوص درمیانی نماز تو اللہ ذوالجلال نے، حالانکہ وہ بھی ان 5 نمازوں میں شامل تھی، تو اللہ نے ان نمازوں میں سے عصر کی نماز کو اہمیت دیتے ہوئے جو ہے اسے بالخصوص ذکر کیا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اگرچہ ظلم کو حرام قرار دیا ہے، لیکن ان مہینوں کی عظمت، تقدس اور فضیلت کے پیش نظر بالخصوص اپنے آپ پر ظلم کرنے سے منع کیا ہے۔ انسان اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ کے حقوق کو برباد نہ کرے، بندوں کے حقوق کو ضائع نہ کرے، لوگوں پر ظلم نہ کرے، اور اوامر میں کوتاہی نہ کرے، واجبات کی ادائیگی میں سستی نہ کرے، اور اللہ ذوالجلال کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے۔ یہ ان مہینوں کی حرمت کا تقاضا ہے۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، اور تم مشرکین سے سب مل کر لڑائی کرو جس طرح وہ تم سے لڑائی کرتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی معیت
اور اللہ کا ساتھ انہی لوگوں کو حاصل ہے جن کے دامن میں تقوی کی دولت موجود ہے، جو ہر دم ہر گھڑی زندگی کے ہر موڑ پہ اور ہر قدم پہ جو اپنے اللہ کا خوف دل میں محسوس کرتے ہیں اور اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں، یقیناً رب ذوالجلال نے اپنی تائید اور اپنی نصرت اور اپنی معیت کا ان سے وعدہ کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو، رجب کے مہینے کو باقی مہینوں کے مقابلے میں حرمت والے مہینوں میں شامل کرتے ہوئے جو ہے نا وہ محرم اور قابل شرف مہینہ بتایا ہے۔ لوگ جاہلیت میں بھی اس مہینے کی تعظیم کرتے تھے، حتیٰ کہ اس مہینے میں اس کی عظمت کے پیش نظر اپنی جو کئی سالوں کی جنگیں موقوف کرتے تھے، اور اس مہینے کے ناموں میں سے ایک نام منسل الاسنہ بھی ہے کہ لوگ جنگ بندی کی وجہ سے اپنے ہتھیاروں میں سے پھالیں نکال دیتے تھے، تیر اور نیزوں میں سے پھالوں کو الگ کر دیتے تھے اس مہینے کے احترام کے پیش نظر۔ اور لوگ اس مہینے میں جاہلیت کے زمانے میں لوگ اس رجب کی تعظیم کرتے ہوئے اپنے بتوں کے نام پہ جانور بھی ذبح کرتے تھے، اور لوگ جو ہے نا وہ روزے بھی رکھتے تھے، اور لوگ اس کی تعظیم میں بتوں کے نام پہ مال بھی قربان کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام آنے کے بعد ان کی ان ساری رسومات کو اور سارے ان کے اعتقادات کو اور سارے ان کے نظریات کو باطل قرار دیا، صرف ایک چیز کو باقی رکھا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اسلام نے اسے جو ہے نا وہ قیامت تک باقی رکھا ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ وہ جاہلیت کی چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ کرتے تھے اور آپ سے پہلے جس کو کرتے آ رہے تھے، ان میں سے ایک عتیرہ کی رسم بھی تھی کہ اس مہینے میں لوگ بتوں کے نام پہ جانور ذبح کرتے تھے۔ تو صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا لا فرع ولا عتیرہ، لوگ جاہلیت کی رسومات میں سے ایک رسم یہ بھی ادا کرتے تھے کہ وہ اپنے جانور کا پہلا بچہ اپنے بتوں کے نام پہ دیتے تھے، اونٹنی اور بکری کا پہلا بچہ اور پہلا حمل جو پیدا ہوتا اس کو بتوں کے نام پہ قربان کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عقیدوں کی اصلاح کرتے ہوئے، اس جاہلیت کی رسم کی نفی کرتے ہوئے فرمایا کہ لا فرع، تو یہ جو تم غیر اللہ کے نام پہ اپنے جانوروں کے بچوں کو، پہلے بچے کو قربان کرتے ہو، میری شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور آپ نے اس کی نفی کی۔ ولا عتیرہ، اور آپ نے رجب کے مہینے میں جو لوگ جانور قربان کرتے تھے اپنے بتوں کی خوشنودی کے لیے، اس کی بھی نفی کرتے ہوئے فرمایا کہ عتیرہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ تو چند باتیں تھیں جاہلیت کے حوالے سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کی ان تمام چیزوں کی نفی کر دی اور ان کو روک دیا، اور جو اس کی حرمت تھی اس کو اسلام نے باقی رکھا، اور آج تک اس کی وہ حرمت قائم ہے۔ تو ایک مسلمان کو اس مہینے کی حرمت کے پیش نظر جو اپنی روٹین کی عبادت ہے، جو جائز عبادت ہے، نمازوں کی پابندی ہے، تہجد ہے، اس کا عام معمول میں جو کرتا ہے، روزہ اگر وہ سوموار اور جمعرات کا معمول میں رکھتا ہے، چاند کی 13، 14، 15 کو اگر روزے کا اس کا معمول ہے، اور جس طرح باقی سال کے دنوں میں وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس مہینے کی حرمت کے پیش نظر بھی اگر ان نیکیوں کا جو شریعت سے ثابت ہے اور جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے ان کا اہتمام کرتا ہے اور ان کو ادا کرتا ہے، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے اور بڑی خیر کی بات ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی اس مہینے کے کسی خاص دن میں اور اس مہینے کی مناسبت سے کچھ عبادتوں کو اپنی طرف سے کرتا ہے اور اسے تقرب کا ذریعہ سمجھتا ہے اور اسے سمجھتا ہے کہ یہ نجات کا ذریعہ ہے، تو یقیناً اس کا یہ عمل درست نہیں ہے اور یہ دین کے اندر اضافہ اور اس کے زمرے میں آتا ہے۔ چونکہ ہمارا موضوع یہ ہے رجب، اور رجب کے اندر یہ جو اس وقت ایک بدعات کا سیلاب امڑ آیا ہے، آپ خوش نصیب لوگ ہیں اگر ان چیزوں سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں اور آپ لوگوں کو دیکھیں، عام لوگوں کو دیکھیں کہ جو کتاب و سنت سے دور ہیں، تو کس قدر وہ ترغیب کی حدیثیں اور وہ فضائل کی باتیں اور وہ رجب کے فضائل کے اندر جو ہے نا وہ ایک انبار موضوع اور من گھڑت روایتیں لوگ پیش کرتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ رب ذوالجلال جو ہے نا اس مہینے کی برکت سے ان کے گناہ معاف کرنے والے ہیں اور ان کو بہت زیادہ نیکیاں ملنے والی ہیں۔ تو آپ خوش نصیب لوگ ہیں کہ اگر آپ اس سے بچے ہوئے ہیں،
لیکن پھر باقی معاشرے کی اصلاح کرنا اور باقی لوگوں کو بتانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک سوال تو ہے کہ ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی پہلی وجہ تو جہالت ہے، دین سے دوری ہے اور جہالت ہے۔ ہمیں پتہ نہیں کہ سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے۔ ہم دین سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ ہمیں شریعت کا علم نہیں ہے۔ اگر ہمیں شریعت کا علم ہوتا کہ شریعت ہمیں کس چیز کی اجازت دیتی ہے، شریعت بنانا کس کا کام ہے، شریعت کسے کہتے ہیں اور شریعت کی حدود کیا ہے، ہم اس چیز سے ناواقف ہیں اور جس کی وجہ سے ہم ان بدعات کا شکار ہیں۔ دوسری چیز یعنی ہم بدعت کی خطرناکی سے ناواقف ہیں کہ دین کے اندر اضافہ کرنا، دین میں نیا کام کرنا، دین میں ایجاد کرنا، نئی کسی عمل کو انٹروڈیوس کروانا، نئے عمل کو متعارف کروانا، نئی عبادت کو لانچ کرنا، یہ کتنا بڑا خطرناک عمل ہے اور اس کی شدت اور خطرناکی کتنی زیادہ ہے۔ اگر ہمیں اس چیز کا بھی احساس ہوتا تو لوگوں کی آج یہ حالت نہ ہوتی۔ اس کا تیسرا سبب لالچ ہے کہ انسان دو قسم کا لالچ، ایک عوام کو لالچ ہے کہ مجھے سارا سال عبادت کرنے کی بجائے، مجھے پوری زندگی عبادت کرنے کی بجائے اور مجھے پورا مہینہ عبادت کرنے کی بجائے، مجھے فرائض نمازوں کی پابندی کرنے کی بجائے اور مجھے فرائض پورے کرنے کے بجائے شارٹ کٹ راستہ مجھے مل جائے اور جس کو اختیار کرنے کی وجہ سے میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں اور مجھے کسی مشقت کا سامنا نہ کرنا پڑے، یہ بھی ایک سبب ہے۔ اور ہم اس جنت کے جلدی حصول کے لالچ میں کہ اللہ ہمیں اس ایک رات کی عبادت سے اور اس ایک مہینے کی عبادت سے یا اس ایک مہینے کے روزے سے ہمیں جو ہے نا وہ جلدی جنت میں پہنچا دے، عوام کو تو یہ لالچ ہے اور وہ شارٹ کٹ راستہ اختیار کرنے کے لیے وہ ان بدعات کو اختیار کرتے ہیں۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے رہنما اور ہماری تربیت کرنے والے اور ہمیں دینی رہنمائی کرنے والے لوگ، وہ مال کی محبت کی وجہ سے اور دنیا کی محبت کی وجہ سے، لوگوں کو اپنا غلام بنانے کی وجہ سے ایسے اعمال متعارف کرواتے ہیں تاکہ ان کی جیبیں بھرتی رہیں اور وہ جو ہے نا وہ ان عبادات پر لوگوں کو لگا دیا اور لوگوں کو ایسے فضائل بتا دیے اور ایسی نیکیاں کہ وہ ان دنوں میں مال خرچ کریں اور اس مال سے وہ خود مستفید ہوتے رہیں اور وہ اپنے پیٹ کے جہنم کو بھرتے رہیں۔ اس کا ایک سبب شیطان کا وہ زوردار حملہ بھی ہے جس نے اللہ کے دربار میں دتارے گئے وقت کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ان پر حملہ کروں گا اور ان کو راہ راست سے بھٹکاؤں گا۔ اور وہ شیطان بھی ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے کہ اگر ان مسلمانوں کو اگر میں اللہ سے بیگانہ نہیں کر سکا اور اگر ان کی توحید کو خراب نہیں کر سکا اور اگر ان کے عقیدے کو برباد نہیں کر سکا تو پھر اس کا دوسرا حملہ یہ ہے کہ وہ دین کے نام پہ، شریعت کے نام پہ، عمل کے نام پہ، عبادت کے نام پہ ایسے اعمال مزین بنا کے پیش کرتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے مجھے اللہ کا قرب ملے گا، یہ نفلی عبادت ہے، اس سے میں اللہ کے قریب ہو جاؤں گا اور مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے گا، لیکن حقیقت میں ہے کہ وہ بجائے قریب ہونے کے وہ جہنم کے راستے پہ چل رہا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، باتوں میں سے بہترین بات اللہ کی بات ہے، وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور کاموں میں سے سب سے بدترین کام دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنا ہے، دین میں نئی چیزیں متعارف کروانا ہے اور دین میں نئی چیزیں لانچ کرنا ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، اور ہر نئی چیز بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی بندے کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ ہم غیر محسوس طریقے سے ہمیں پتہ نہیں کہ ہم شیطان کے اس چال کا شکار ہیں اور ہمیں بھٹکانے کے لیے اس نے اپنے جال میں مجھے پھنسا لیا ہے اور میں اپنی لاشعوری میں نہ جانتے ہوئے بھی میں اسی گنگا میں بہ رہا ہوں اور میں بھی اس کے راستے پہ چل رہا ہوں، جس کے بارے میں اللہ نے اپنی کتاب میں کہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔
تو یہ ایک سبب اس کا یہ بھی ہے کہ ہم اپنی جہالت کی وجہ سے اور ہم شیطان کے اس ہتھ کنڈے کا شکار ہیں۔ میرے عزیزو، اس میں کوئی شک نہیں کہ نجات کا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ سب سے بڑی کامیابی رسول کریم کی پیروی ہے۔ جو شریعت اللہ نے اپنے حبیب پر نازل کی ہے، اسی شریعت پہ اپنے آپ کو رکھنا اور اسی کا پابند کرنا، یہی کامیابی کا راستہ ہے اور یہی ہدایت کا راستہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو بھی اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور جو بھی اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ میں اور آپ کامیابی سے اس لیے ہٹ گئے کہ ہم جب بدعت کے شکار ہو گئے، ہم نے اطاعت رسول کو چھوڑ دیا، ہم نے یہ نہ دیکھا کہ یہ عمل جو میں کر رہا ہوں رجب کے مہینے میں یا کسی دوسرے مہینے میں، کیا اللہ کے رسول نے اسے بتایا ہے؟ کیا پیارے نبی نے اسے سکھایا ہے؟ کیا رسول کریم کی تعلیمات یہ ہے؟ کیا حدیث رسول اس کے اوپر گواہ بنتی ہے؟ کیا سنت اس کے اوپر شاہد ہے؟ کیا پیارے نبی نے اسے کیا ہے؟ کیا آپ نے صحابہ کو سکھایا ہے؟ اگر یہ میرے علم میں ہوتا اور مجھے یہ احساس ہوتا کہ میری کامیابی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں چھپی ہوئی ہے، اور پھر میں اپنے عمل کو کرنے سے پہلے اس کو سنت کی کسوٹی پہ رکھتا اور اس کو سنت کے سانچے میں ڈالتا اور اس کو حدیث رسول پر پیش کرتا۔ لیکن دکھ کی بات ہے کہ آج میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرے حبیب نے، میرے ہادی نے، میرے سید نے، میرے رسول نے یہ عمل کیا کہ نہیں کیا۔ میں آنکھیں بند کر کے من گڑت موضوع اور ایسی روایات کو اوپر سہارا کرتے ہوئے اور اعتماد کرتے ہوئے ان اعمال کا شکار ہوں اور ان اعمال سے دوچار ہوں جس کا قیامت کے دن مجھے فائدہ ہونے کے مجھے جہنم کی طرف دھکیلنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میں شاید سمجھتا ہوں کہ ان اعمال سے، ان بدعات سے، ان کاموں سے مجھے اللہ کی محبت مل جائے گی۔ اور میرے عزیزوں یاد رکھیں، اللہ کی محبت تو دور کی بات، بلکہ یہ اعمال تو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری محبت کا تو ایک راستہ ہے، اگر کوئی شخص میرے سے پیار کرنا چاہتا ہے، مجھ سے پیار کی پینگیں ڈالنا چاہتا ہے، میرے سے محبت کا رشتہ قائم کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کا اعلان ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لو، میری اتباع کر لو، مجھے فالو کر لو، میرے پیچھے چلو، میری سنت کو دیکھو، اپنی نماز بھی، اپنا روزہ بھی، اپنا عمل بھی، اپنی عبادت بھی، اپنی خوشی بھی، اپنی غمی بھی، زندگی کا ہر عمل جب میری سنت کے سانچے میں ڈھلے گا، میرے حبیب کے طریقے کے مطابق ہوگا، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اس لیے میرے عزیزو گناہوں کی معافی کا راستہ اور اللہ سے محبت کا راستہ تو سنت رسول کا راستہ ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی، الا من ابا، مگر وہ جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ قیل ومن یابا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جنت میں جانے سے کون انکار کر رہا ہے؟ جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ تو آپ نے ایک اصول بتا دیا ہے، اگر آج نجات چاہتا ہوں، کامیابی چاہتا ہوں، ہدایت چاہتا ہوں، اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ سنت حبیب کو اختیار کرنے کا راستہ ہے، وہ اطاعت رسول کا راستہ ہے۔ میں اپنے ہر عمل کو کرنے سے پہلے، اپنی ہر عبادت کو کرنے سے پہلے، اپنی ہر نیکی کو بجا لانے سے پہلے اگر یہ دیکھ لوں کہ میرے حبیب کی سنت کی مہر اس عمل پہ موجود ہے کہ نہیں ہے، اگر سنت میں، حدیث میں، شریعت میں، اللہ کے نبی کے طریقے میں اس کا ثبوت موجود ہے، تو پھر اس عمل کے اوپر اللہ نے اور اللہ کے نبی نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سوائے اس بندے کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا کون جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ مجھے اور آپ کو اگر آج جنت کے اصول کے لیے کوشش کرنی ہے تو مجھے دیکھنا ہوگا کہ میں جو عمل پیش کر رہا ہوں، جو ذکر کر رہا ہوں، جو عبادت کر رہا ہوں، کہ وہ عبادت میرے حبیب نے، میرے رسول نے، میرے راہبر نے اور میرے سید نے اور میرے ہادی نے
اور میرے مرشد نے کی ہے کہ نہیں کی. اگر اللہ کے نبی کی سنت میں وہ عمل ثابت ہے اور تو پھر یقیناً وہ جنت میں جانے کا ذریعہ بننے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو چیک کرنا چاہتے ہو کہ تم ہدایت پہ ہو، صراط مستقیم پہ ہو، سیدھے رستے پہ ہو یا گمراہی کے رستے پہ ہو، تو اس اپنے عمل کو اللہ کے نبی کی سنت پہ چیک کر لو. اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس نبی کی اطاعت کرو گے اور اس نبی کو فالو کرو گے، اس کے طریقے کے مطابق عبادت کرو گے. اور آپ نے ہر عبادت کے موقع پہ کہا تھا اپنی امت کو، نماز کی باری آئی تو آپ نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہیں میرا طریقہ چھوڑ کے بھٹک نہ جانا، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. آپ نے حج کی بات آئی تو فرمایا خذوا عنی مناسککم، اور مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، شاید اگلے سال میری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے. تو اسی طرح باقی نفلی عبادات بھی جس کو جب بھی میں کرتا ہوں اس کو مجھے اپنے حبیب کے سنت کے مطابق دیکھنا چاہیے اور اس کا ثبوت اور حوالہ چیک کرنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں ہدایت میں ہونے کی اگر اپنے آپ کو چیک کرنا چاہتے ہو کہ میرا یہ عمل درست ہے، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم اس نبی کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول کا کام تو صرف اچھی طرح واضح کر کے پہنچانا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، میرا یہ راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، تم اس کی اتباع کرو اور ایسے رستوں کے پیچھے نہ چلو جو تم کو اس رستے سے بھٹکا دے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، ہم نے یہ وصیت اس لیے کی ہے کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ. اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرُّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول آپ کو دیں اس کو لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے اللہ کے رسول تم کو منع کرے اس کو چھوڑ دو. تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفاء راشدین کے طریقہ کو اختیار کرو. یاد رکھو کسی بھی عبادت کو کرنے کے لیے اس کو سنت رسول میں چیک کرنا چاہیے. جب وہ عمل، اور یہ عمل کی قبولیت میں سے ایک شرط ہے، عمل کی قبولیت کی شرائط میں سے ایک شرط، جہاں عمل کا اللہ کے لیے ہونا ضروری ہے کہ وہ عمل اللہ کے لیے ہو، اس میں شرک کی آمیزش نہ ہو اور اس میں دکھاوا نہ ہو. اس کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ وہ عمل میرے آپ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. عمل اگر سنت کے مطابق نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں وہ عمل مردود ہے. میری ساری محنت رائے گاں چلی جائے گی، ضائع چلی جائے گی اگر میرے عمل پر مدینے والے کی مہر موجود نہیں ہے. پیارے نبی کا ارشاد گرامی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، جس نے ایسا عمل کیا جس عمل پر ہمارا امر نہیں ہے وہ عمل مردود ہے، اس کی اللہ کیا کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. آج شیطان نے ہمیں بھٹکا دیا اور سیدھے رستے سے گمراہ کر دیا، اور ہم اپنی جہالت کی وجہ سے آنکھیں بند کر کے اس کی پیروی کرتے جا رہے ہیں. ہم یہ نہیں چیک کرتے کہ عمل ثابت ہے کہ نہیں ثابت اور اس کی دلیل ہے کہ نہیں دلیل. اور کچھ اسی قسم کا رویہ ہمارا رجب کے اس مہینے کے ساتھ بھی ہے. رجب کی شرعی حیثیت سوائے اس کے کہ یہ ایک حرمت والا مہینہ ہے، اس سے زائد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی فضیلت میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے. ہاں ہم اس وقت رجب کے اس مہینے میں جو ایک حرمت والا مہینہ تھا جس سے میں نے گناہ سے بچنا تھا، میں الٹا بدعت جیسی ارتکاب کر کے اپنے آپ پہ ظلم کر کے بجائے اپنے لیے سنت پر عمل کر کے جنت کو یقینی بناتا، میں تو اپنے آپ کو اس مہینے میں، اس مبارک مہینے میں اور اس حرمت والے مہینے میں اور اس احترام والے مہینے میں جس میں چاہیے تھا کہ میں اتباع سنت کرتا، میں اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کرتا، میں اللہ کے حقوق کو ادا کرتا، میں اللہ اکبر بندوں کے حقوق کا خیال رکھتا، میں اپنی زندگی کو اطاعت کے سانچے میں ڈال لیتا، میں بدعات کے ارتکاب کر کے میں نے اپنے آپ کو اور زیادہ دین سے دور کر دیا اور اپنی عاقبت کو اور زیادہ خطرے میں ڈال دیا ہے. اس مہینے کی بدعات میں سے ایک بدعت ایک مخصوص نماز ہے جو اس کی پہلی جمعرات کو یا پہلے جمعے کو لوگ ادا کرتے ہیں. ہمارے موضوع میں یہ بھی تھا کہ اس مہینے کے اندر بدعات کب سے شروع ہوئی ہے. بھائی جتنے کام بھی اس مہینے کی بدعات میں شامل ہے، قرون اولا میں، پہلے 3 ادوار میں، خیر القرون میں، ان اعمال کا کوئی ثبوت موجود نہیں، نہ صحابہ کے زمانے میں، نہ تابعین کے زمانے میں، نہ تبع تابعین کے زمانے میں.
حتیٰ کہ ائمہ اربعہ کے زمانے کے اندر بھی ایسی بدعت کے شریعت میں کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اس مہینے کی بدعت میں سے ایک بدعت صلاۃ الرغائب بھی ہے، ایک مخصوص نماز، کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی سے کوئی حدیث مروی نہیں ہے، اگر آپ اس کو شریعت کے میزان پہ رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی سے یہ نماز جو صلاۃ الرغائب کے نام سے موسوم ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ 5ویں صدی ہجری میں 440 میں غالباً یا 448 میں 5ویں صدی یا جو ہے نا وہ 4تھی صدی کے بعد 450 سال کے بعد اس بدعت کو ایجاد کیا جاتا ہے، جبکہ پہلے ادوار میں اس کا کوئی ثبوت نابلس کا ایک شخص جو ہے نا وہ اس بدعت کو ایجاد کرتا ہے اور اس کو متعارف کرواتا ہے۔ کہتے ہیں ایک حدیث پیش کرتے ہیں اور وہ من گڑت حدیث ہے کہ آدمی نبی کریم نے فرمایا ہے کہ رمضان میرا جو ہے نا وہ رجب جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے، اور اگر کوئی شخص اس کی پہلی جمعرات کو، پہلی خمیس کو، رجب کی پہلی خمیس کو اگر کوئی شخص جو ہے نا وہ عشاء اور مغرب کے درمیان نماز پڑھے گا اور 12 رکعت نماز پڑھے گا اور ہر رکعت کے اندر فاتحہ اور قل هو اللہ 3 مرتبہ پڑھے گا، اور یہ مخصوص نماز ہے، تو پھر اس کے بعد 70 مرتبہ درود پڑھے گا، اور پھر جو دعا کرے گا اللہ اس کی دعا قبول کرے گا۔ امام ابو بکر طرطوشی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ عمل جو ہے وہ 448 ہجری میں بیت المقدس میں نابلس کے ایک آدمی نے شروع کیا، جس کو ابن ابی الحبیرہ کے نام سے، ابن ابی الحمراء کے نام سے جانا جاتا تھا، بڑی اچھی تلاوت کرتا تھا، اور وہ اس نے مسجد اقصی میں کھڑے ہو کر اس نے نماز پڑھائی، اور پھر یہ بدعت اس کے بعد پھیلنا شروع ہو گئی۔ اس کے علاوہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا صلاۃ الرغائب کے حوالے سے، فرمانے لگے کہ یہ نماز نہ اللہ کے نبی نے پڑھی ہے، نہ صحابہ نے پڑھی ہے، نہ تابعین نے پڑھی ہے، نہ مسلمانوں کے اماموں نے پڑھی ہے، نہ اللہ کے نبی نے اس کی ترغیب دی ہے، نہ اس امت کے سلف صالحین نے کی ہے، اور نہ ائمہ اربعہ نے کی ہے، بلکہ یہ جھوٹ ہے، اور اہل معرفت، دین کی معرفت رکھنے والے اس بات پر متفق ہے کہ یہ ایک بدعت ہے۔ اس مہینے کی بدعات میں سے ایک بدعت جو اس مہینے میں کی جاتی ہے وہ رجب کے مہینے کے روزے رکھنا بھی ہے۔ رجب کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے کی خصوصیت کے حوالے سے کوئی ایسی حدیث وارد نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے حدیث بنائی ہے کہ رجب ایک نہر ہے، ایک نہر جس کا نام رجب ہے، اس کا پانی جو ہے وہ برف سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جو اس مہینے میں روزہ رکھے گا اور جو اس سے پی لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ اس قسم کی جو ہے نا وہ حدیث من گڑت حدیثیں لوگوں نے بیان کر کے اس کے اوپر عمل شروع کیا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ بھی موضوع قسم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ رجب کے مہینے کی بدعات میں سے ایک بدعت رجب میں عمرہ کرنا بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب کے مہینے میں بالخصوص عمرہ کرنے کی کوئی دلیل موجود نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے عمرے بھی کیے ہیں ان میں سے ایک عمرہ بھی آپ نے رجب کے مہینے میں نہیں کیا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو عمرے کے لیے خاص نہیں کیا۔ ہاں اگر ایک شخص کو فرصت نہیں ملی اور وہ رجب کے مہینے میں عمرہ کر لیتا ہے تو جائز ہے اس کے لیے، لیکن اس مہینے کو عمرے کے لیے خاص کرنا اور عمرے کے لیے مخصوص کرنا یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور یہ بھی اس بدعت کے زمرے میں آتا ہے جس کی مذمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اسی طرح اس کی بدعات میں سے ایک بدعت رجب کی 15ویں رات کو مخصوص نماز پڑھنا، اور حضرت انس سے مروی ایک روایت ذکر کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جو ہے نا وہ 14 رکعتیں پڑھتا ہے رجب کی 15ویں رات اور پھر اس میں مخصوص ذکر کرتا ہے اور تکبیر کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور اس کی مخصوص تعداد ہے، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے لیے فردوس میں درخت لگتے ہیں، 1000 فرشتہ اس کے لیے اترتا ہے۔ اس قسم کی بھی ایک موضوع من گھڑت روایت لوگ بیان کرتے ہیں جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ رجب کی بدعات میں سے ایک بدعت 22 رجب کے کنڈے بھی ہیں۔ 22 رجب کو لوگ جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام پہ کنڈے بھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے نام کا واسطہ دے کہ اگر کوئی آدمی غریبوں کو کھلاتا ہے اور مسکینوں کو کھلاتا ہے تو اس سے مال میں برکت آتی ہے، اور اس میں جھوٹی کہانی، لکڑہارے کی کہانی اور وہ قصہ لوگوں کو سناتے ہیں
یاد رکھے کہ ایسا کوئی ثبوت نہ امام جعفر صادق سے ہے اور نہ ہی ایسے نیک بندے سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ لوگوں کو ایسے شرک کی ترغیب دلائے، جس کے نانا نے تو یہ کہا تھا کہ جو اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ ذبح کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اور جس کے نانا پر اتری کتاب میں تو لکھا ہوا تھا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، محمد کریم کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جس رسول کریم نے یہ فرمایا تھا کہ جو ہے نا اللہ کے نام کے علاوہ نظر ماننے کی آپ نے اجازت نہیں دی تھی، آج اگر ہم حضرت جعفر صادق کے نام منسوب کر کے ایسی بات لوگوں میں پھیلاتے ہیں کہ میرے نام پہ مال خرچ کرنے سے اور لوگوں کو کھلانے سے، فقراء میں بانٹنے سے برکت آتی ہے، یہ صرف بدعت نہیں، یہ تو شرک تک لے جانے والا معاملہ ہے۔ اور جب شرک جیسا کبھی گناہ بندہ کر لیتا ہے تو پھر اس کی ساری زندگی کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا اور لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون، اگر یہ پیغمبر بھی اللہ کے ساتھ شرک کر بیٹھیں گے تو ان کی عمل برباد ہو جائیں گے۔ اللہ نے اپنے حبیب سے مخاطب کر کے فرمایا تھا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے محمد کریم اگر آپ سے بھی شرک سرزد ہو جائے گا تو آپ کا عمل بھی برباد ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ بدعت 22 رجب کو، اور اس میں اور جو پس پردہ ایک کہانی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات وہ اس مہینے کی 22 تاریخ کو ہے۔ اس عظیم صحابی اور اس قاتل وحی اور صحابی ابن صحابی، جس کا باپ بھی صحابی اور جو خود بھی صحابی، اور جس کی بہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم میں ہے اور امہات المومنین میں سے ایک، اور وہ صحابی جس کے لیے اللہ کے نبی نے یہ دعا کی تھی اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا، اللہ اس کو ہدایت والا بنا دے اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما دے۔ وہ عظیم صحابی جس نے 40 سال تک شام میں اسلامی خلافت کا جھنڈا اٹھائے رکھا، 20 سال تک شام کے گورنر رہے اور پھر 20 سال تک اسلامی حکومت کے گورنر اور اسلامی حکومت کے امیر بھی رہے، امیر المومنین بھی رہے۔ اس عظیم صحابی جس کے ہاتھوں سے اسلام نے کئی علاقوں کو فتح کیا، جس کے زمانے میں کئی علاقے فتح ہوئے اور اسلام کی سرحدوں میں شامل ہوئے تھے، آج اس عظیم صحابی کی وفات کے اوپر جن کو اللہ نے معیار قرار دیا ہے، آج ان کی وفات کے اوپر اگر کوئی بدبخت اگر وہ جعفر صادق کے کنڈوں کے نام پہ اس بدعت کو متعارف کرواتا ہے تو وہ بجائے اللہ کے قریب ہونے کے اپنے آپ کو جہنم کے قریب کرتا ہے اور اس بدعت کو متعارف کرواتا ہے اور اس شرک کی ترغیب دیتا ہے، اور جس شرک جیسے گناہ کی سزا اللہ نے جہنم کی صورت میں ذکر کی ہے۔ اس مہینے کی بدعات میں سے ایک بدعت 27ویں رجب کی عبادات بھی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 27ویں، اس میں کوئی شک نہیں کہ معراج نبی کریم کے معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کروائی اور پھر اللہ اکبر 7 آسمانوں کی سیر کروائی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تاکہ اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ یہ بہت عظیم معجزہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی کریم کے معجزات میں سے بڑا معجزہ ہے، اس کے ثبوت میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کب ہوا ہے اس کے حوالے سے اس کے مہینے کی تعیین، اس کے دن کی تعیین، اس کی رات کی تعیین کے حوالے سے مختلف اقوال موجود ہیں۔ 27ویں رجب کے حوالے سے جتنے بھی سیرت نگار ہیں کوئی بھی اس کی 27ویں رجب کی تعیین کے قائل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعیین کا کوئی دن مقرر نہیں ہے، کوئی مقرر دن نہیں ہے۔ اور پھر اگر یہ دن، اس دن کی عبادت کرنا، اس دن کو چراغاں کرنا، اس رات کی عبادت کرنا، رات کو محفل قائم کرنا، رات کو عبادت کرنا، رات کو نفلی عبادت کرنا، اگر یہ شریعت تھا اور اگر یہ دین تھا، یہ کار ثواب تھا اور اس کے اوپر اجر تھا، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکہ میں رہتے ہوئے 10 سال یہ دن آیا، اور پھر مکہ سے ہجرت کے بعد 10 سال تک آپ مدینہ میں رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں لوگوں کو مختلف اعمال اور عبادات بتاتے رہے اور لوگوں کو ترغیب دلاتے رہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک دن بھی آپ کی زندگی میں ایسا نہیں ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27ویں رجب کے حوالے سے کوئی تعلیم دلائی ہو، کوئی ترغیب دلائی ہو، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس کے اوپر ابھارا ہو۔ اور اس حوالے سے
جو ہے نا وہ لوگوں کی تربیت کی ہو اور لوگوں کی رہنمائی کی ہو۔ شریعت اسلامیہ میں، آپ کے دین میں، آپ کی سنت میں اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اس کی مشروعیت کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ رجب کی یہ چند بدعات تھی جو ہم اس مہینے میں کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے سے اسی بات پر اکتفا کریں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، میں آپ کو صاف ستھرے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، جس کی رات بھی دن کی طرح ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صاف شاہراہ کے اوپر اور اس صراط مستقیم کے اوپر جس کی رات بھی دن کی طرح ہے آپ نے ہمیں چھوڑا ہے، ایک مومن کو چاہیے کہ وہ آپ کی سنت پہ اکتفا کرے، آپ کے طریقے کو کافی سمجھے اور آپ کے دین میں اضافہ نہ کرے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور اللہ ذوالجلال نے آپ ہی کے اتاری شریعت میں دین کو مکمل کیا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور یہ آیت اتری تھی کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس اسلام کو پسند کیا ہے اس میں یہ ساری بدعات موجود نہیں ہے اور یہ سارے عمل موجود نہیں ہے، تو پھر آج مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ ذوالجلال یہ بھی فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، پچھلی لوگوں کی گمراہی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ تھا کہ ایسی چیزوں کو شریعت بنا لیا جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی تھی۔ جب ان اعمال کی جو رجب کے مہینے میں لوگ کرتے ہیں یہ اذکار اور یہ بدعات جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی اور جس کی رسول کریم نے اجازت نہیں دی اور جس کا سنت میں ثبوت نہیں ہے، آج میں اور آپ اس کو اپنے نجات کا ذریعہ سمجھ کے کرتے ہیں، تو یقیناً یہ دین کے اندر اضافہ ہے اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے والی بات ہے۔ امام مالک نے فرمایا تھا، اس آیت کی تفسیر میں ان کا یہ قول موجود ہے کہ اس امت میں سے اگر کوئی شخص اس امت میں سے کسی چیز کو ایجاد کرتا ہے اور کوئی نیا عمل لے کے آتا ہے اور جو سلف نے نہیں کیا اور جو پچھلے لوگوں نے نہیں کیا، فقط زعم ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم خان رسالہ، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی ہے۔ جب دین مکمل ہے تو پھر اس دین میں اضافے کی گنجائش بھی نہیں ہے اور اس میں کمی کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس بڑے گناہ سے، دین میں اضافے کے اس گناہ سے بچتے ہوئے اسی بات پر اکتفا کریں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اور جو آپ کی سنت ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ کسی بھی اوقات اور گھڑیوں سے، موسموں سے، مہینوں سے لوگوں کو دیکھنے کی بجائے مجھے اپنے حبیب کا طریقہ دیکھنا چاہیے اور اپنے نبی کی سنت دیکھنی چاہیے۔ جب میں اس کو معیار بنا لوں گا، سب سے بڑا میزان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کسی بات کو پرکھنے کے لیے امام ابن عیینہ کا قول ہے کہ سب سے بڑا میزان اللہ کے نبی کی سنت ہے، ہم اس کو سنت پہ پیش کریں، اللہ کے رسول کی طریقے پہ پیش کریں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ محمد فرق بین الناس، محمد کریم حق و باطل میں فرق کرنے والے ہیں۔ جب آپ اپنے ہر عمل و عبادت کو، اپنے ذکر کو، اپنی نماز کو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر پیش کریں گے تو پھر ہمارے لیے نتیجہ نکالنا آسان ہو جائے گا۔ ابھی ان حالات میں نجات کا یہی راستہ ہے کہ ہم سنت کو قابو کر لیں، جس کا آپ نے ترغیب دلائی تھی علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ ان حالات میں نجات کا ایک ہی راستہ ہے کہ سنت کو اپنا لیں اور سنت کو قابو کر لیں، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ بدعت سے اپنے دامن کو بچا لیں اور بدعت سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں۔ جس شخص کا دامن بدعت سے بچا ہوا ہے اور سنت پہ قائم ہے، یقیناً وہ جنت کے راستے پہ ہے اور وہ سب سے بڑی کامیابی کا حصول کرنا اس کے لیے آسان اور ممکن ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کے اس راستے پہ چلتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے ذریعے اگر لوگوں کی بھی اصلاح ہوتی ہے تو ہمیں یہ ذمہ داری بھی ادا کرنا چاہیے۔ آپ حضرات اپنے دوستوں میں، اپنے احباب میں، اپنی مجلس میں اور اپنے ساتھیوں میں اس بات کو آگے پھیلائیں اور لوگوں کو تعلیم دیں اور لوگوں کو تربیت دیں، تاکہ قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھے
تو ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخرو ہو سکیں کہ اللہ جس چیز کا ہمیں علم تھا ہم نے لوگوں کو بتایا تھا، اللہ ہم سب کو خیر کے اس راستے پہ چلتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔